التلاوة سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور قرآن کے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے اور آنے والی تمام مصیبتوں کو حل فرمائے اور احسن طریقے سے ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ سورۃ الاعراف کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. جیسا کہ الف لام میم پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حروف مقطعات وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترجمہ نہیں بتایا. اس کے بعد آیت نمبر 9 تک نوٹ کریے بہنوں. آیت نمبر 9 تک قرآن حق ہے. جو ٹاپکس آئے ہیں وہ ہے قرآن حق ہے، اتباع واجب ہے، دنیا اور آخرت میں نافرمان اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، اس حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اور جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کی اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہیں تھے. اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے. جس شخص کا پھڑلا بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پھڑلا ہلکا ہوگا اس لیے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس سبب کے ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے. اس کے بعد میری بہنوں سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 10 سے لے کر 25 تک 10 to 25 جو عنوانات آئے ہیں وہ ہے زمین میں خلافت کا قصہ آیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور شیطان کا انسان کو گمراہ کرنا اور گمراہ کرنے کے چیلنج کرنے کا بیان آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا.
इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। हक़ ताला ने फरमाया तुझे किस बात ने सजदा करने से रोका जबकि मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। तो इब्लीस कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और आदम को खाक से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, सो निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। तो इब्लीस ने कहा मुझको क़यामत के दिन तक मोहल्लत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया तुझको मोहल्लत दी गई। उसने कहा चूंकि आपने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से, पीछे से और उनके दाएं से, बाएं से, दाएं जानिब से हमला करूंगा, उन पर बाएं जानिब से करूंगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। देखिए मेरी बहनों, ये शैतान की गुमराही है कि हमसे नाशुक्री करवाता है, तो हम शैतान की गुमराही में ना आए, अल्लाह के शुक्रगुजार बने, क्योंकि अल्लाह ने कहा कलीलम मा यशकुरून, तुम में से थोड़े हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हम उन थोड़ों में से बने, अल्लाह के शुक्रगुजार बने। देखिए यहाँ पर शैतान कह रहा है, अल्लाह से कह रहा है, चैलेंज कर रहा है कि मैं आगे पीछे दाएं जानी बाएं जानी बैठूंगा और उनको भटकाऊंगा। तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा, जलील और ख्वार होकर निकल जा, यहाँ से निकल जा, जलील और ख्वार होकर निकल जा। जो लोग तेरा कहना मानेंगे मैं जरूर तुम सबसे उन जहन्नुम को भर दूंगा, तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और हमने, अल्लाह फरमा रहे कि हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ पियो और उस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी उनके सामने खुल जाए। कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रह जाओ। और उन दोनों के रूबरू अल्लाह की कसम खा के कही इब्लीस ने कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। सो उन दोनों को फरेब से, यानी उन दोनों को फरेब से, मासियत की तरफ से मायल कर लिया, यानी गुनाह करने पर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को मायल कर लिया। और उन दोनों ने जब उस दरख्त को चखा तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू जाहिर हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के दरख्तों को पत्ते यानी चिपकाने लगे। और जब उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो दोनों ने कहा हाँ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान कर दिया और अगर तू हमारी मगफिरत ना करे और हम पर रहम ना करेगा तो यकीनन वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। तो हक़ ताला ने फरमाया नीचे ऐसी हालत में जाओ, यानी जमीन पर ऐसी हालत में जाओ कि तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी इंसान शैतान का दुश्मन, शैतान इंसान का दुश्मन। तो तुम दोनों भले कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर तक जमीन में रहने का ठिकाना है, वहीं से तुमको नफा हासिल करना है। फरमाया तुमको वहां पर जिंदगी बसर करना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है और उसी में से फिर तुम निकाले जाओगे। तो यहाँ तक अल्लाह ताला ने यानी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, शैतान की जो बहकावा था। उसके बाद लिबास के ताल्लुक से मेरी बहनों 26 आयत में लिबास के मुताल्लिक आया है। फरमाने बारी ताला है, ऐ औलाद आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और मौजिबे जीनत भी है। और तक़वे का लिबास ये उससे बढ़कर है, ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत पकड़े। लिबास के बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 27 से 30 तक शैतान के धोखे से आगाह किया। क्या है शैतान का धोखा? देखते हैं क्या है। ऐ औलाद आदम, आयत नंबर 27 से देखिए, ऐ औलाद आदम शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में कि उनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखाते और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। देखिए मेरी बहनों, शैतान हमें उन जगहों पर से देखते हैं जहां से हम उनको नहीं देख सकते। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने शैतान को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं लाते। अल्लाह अकबर। यानी हम ईमान नहीं लाएंगे, मुत्तकी परहेजगार नहीं रहेंगे तो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? शयातीन उनका रफीक बन जाता है। ईमान नहीं लाते, उनके शयातीन उनका दोस्त बन जाता है। शैतान उनके अतराफ घेर लेते हैं उनको जो ईमान नहीं लाते। और वो लोग जब कोई फाहिश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। अल्लाह ने भी हमको यही बताया, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह के आप सल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहे, आप कह दीजिए अल्लाह फहश बातों की तालीम नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? आप कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ करने का हुक्म दिया है।
میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے یہ کہ تم ہر وقت سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اللہ کی عبادت کرو اس طور پر کہ اس کی عبادت خالص اللہ ہی کے واسطے ہو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کو پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. نعوذ باللہ. آگے آیت نمبر 31 سے 34 تک اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. یعنی کیا عنوانات آئے ہیں اس میں کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. زینت اور پاکیزہ چیزیں حلال ہے, بے حیائی, گناہ, ظلم, شرک یہ حرام ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اے اولاد آدم, دیکھیے آیت نمبر 31 سے, اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر دیا کرو. یعنی برہنہ نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ شرط ہے نماز کے لیے یہ کہ انسان ساتر لباس پہنے. لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو. کھاؤ پیو لیکن حد سے مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انہ لا یحب المسرفین, اللہ حد سے نکلنے والوں کو, اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کھا پی سکتے ہیں ہم لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے, اسراف نہیں کرنا ہے کھانے پینے میں. ابھی ہے نا رمضان کا مہینہ ہے تو کیسے اسراف ہوتا نا بعض گھرانوں میں کہ بہت زیادہ پکا دیتے ہیں. نہیں رمضان ہے کم نہیں پڑنا, اتنا زیادہ پکا دیا کہ پھینک رہے ہیں, دستر کے دستر پھینک رہے ہیں. افطار ہونے کے بعد افطار کا دستر اٹھتا ہے تو اس پر کئی فروٹس کئی چیزیں پھینکنے میں جاتی ہیں. نعوذ باللہ. اسراف سے اللہ نے منع فرمایا, حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو اسراف کرتے ہیں. تو اسراف سے بچیے میری بہنوں. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے, قیامت کے دن تو خالص انہیں کے لیے ہوں گی. ہاں یعنی یہاں پر تو کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نعمتوں سے اللہ کی, لیکن قیامت میں کیا ہوگا کہ خالص ایمان والوں کے لیے ہی نعمتیں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے. کیا حرام کیا؟ تمام فحش باتوں کو. غور سے سنیے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, تمام فحش باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, جو علانیہ ہے یا پوشیدہ ہے. فحش باتیں یا تو علانیہ ہے یا پوشیدہ ہے, ہر فحش بات کو اللہ نے حرام کیا, اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو, اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کے اللہ نے کوئی سند نہیں دی. یعنی شرک نہیں کرنا ہے, ناحق کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے, فحش نہیں کرنا ہے چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو. بے حیائی, فحش نہیں کرنا. اور اللہ نے اس بات کو بھی یعنی حرام قرار دیا ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراؤ. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی باتیں نہ لگاؤ جس کو تم جانتے نہیں ہو, اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. یعنی ایک اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر گروہ کے لیے. سو جس وقت ان کی میعاد معین یعنی مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا, اس وقت ایک لمحہ بھی وہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اللہ اکبر. آگے میری بہنوں آیت نمبر 35 سے لے کر 35 سے لے کر دیکھیے 53 تک کیا کیا عنوانات آئے ہیں. قرآن پر عمل کرنے کا حکم ہے, اس کو جھٹلانے کا انجام ہے, اور جنتی و جہنمی اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے. کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ, اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئے جو میرے احکام تم سے بیان کرے, تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا, اپنی اصلاح کرے گا, تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوگے. اور جو لوگ ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں تو وہ لوگ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی, اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ غمگین رہیں گے, احکامات کو جھٹلا دیں گے, احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر دوزخ والے ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یعنی اللہ تعالیٰ ظالم بول رہے اس شخص کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے, جھٹلا دیتا ہے, چاہے عمل سے ہو یا پھر زبان سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے تو کہیں گے کہاں گئے وہ تمہارے معبود جن کو تم چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. وہ کہیں گے وہ سو ہم سے غائب ہو گئے, اور اپنے کافر ہونے کا وہ اقرار کرنے کے. پھر اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی, ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ.
ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی دوزخ میں تو اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی, یہاں تک کہ جب اس دوزخ میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا, سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا یہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے, لیکن تم کو خبر نہیں ہے. کیا مطلب میری بہنوں کہ جو کسی کو گمراہ کرتا نا یا کسی کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو وہ یہ خوش خیالی میں نہ رہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. جو یہاں پر کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, نیکی کی راہ پر سے ہٹا دیتا ہے, تو دوزخ میں وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب اس کو ڈبل گناہ دے, ڈبل سزا دے, اس کو اس نے مجھے بہکایا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تم پر کوئی فوقیت نہیں رکھتے تھے. یعنی وہ لوگ بولیں گے, یعنی جو گمراہ کرے نا وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو تمہارے پر کوئی زور نہیں رکھتے تھے, ہم تو صرف بولے تم کو, تو تم کیوں بہکے, اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکو, وہ کہیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ان سے تکبر کیا, ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے. میری بہنوں جب روح جاتی نا یہاں سے انسان کی تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولتا. اگر وہ روح نیک نہیں ہوتی, بد ہوتی ہے اور اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی تو اللہ وہ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولتا ان کے لیے. اللہ اکبر, نہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ بڑا والا اونٹ جو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے, مطلب یہ کہ ایک ناممکن چیز ہے ان لوگوں کا جنت میں جانا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتیں پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو پھر ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں, ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے, ان کی اوڑھنا بھی وہی ہے دوزخ کا. اللہ اکبر, ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. ہاں جو ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں دیتے, وہی لوگ جنتی ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اسے دور کر دیں گے. یعنی کچھ اگر خرابیاں ہوں گے دلوں میں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. اور وہ نہریں جس کے نیچے وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور لوگ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. یعنی جنت میں جا کر بندہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے گا, کہے گا کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے, لاکھوں شکر ہے. اور اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا, کیا کہیں گے جنتی؟ کہیں گے کہ اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے. واقعی ہمارے رب کی, پیغمبر کی سچی بات, واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے, اور ان سے پکار کر کہا جائے گا, یعنی جنتیوں سے پکار کر کہا جائے گا جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت کے تم وارث بنا دیے گئے ہو. اور پھر اب دیکھو کیا ہوگا, اہل جنت میری بہنوں, اہل جنت دوزخ والوں کو پکاریں گے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اہل جنت دوزخ والوں کو پکاریں گے, کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا. اب کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو پا لیا, سچا پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں. یعنی رب نے 2 وعدے کیے نا, اچھا عمل کریں گے تو اچھا اس کا صلہ ملے گا, اچھا بدلہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بھی اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ تم برا عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو یہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ہم تو اپنا وعدہ پورا پا لیے, ہم تو الحمدللہ جنت میں ہیں, اب تمہارا وعدہ بھی تمہارے ساتھ پورا ہوا؟ تو وہ بولیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر. جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے ان میں تیڑیاں تلاش کرتے تھے, یعنی کجی تلاش کرتے تھے, تیڑیاں. اللہ کی راہ سے روکتے بھی, تیڑیاں تلاش کرتے, اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے, نعوذ باللہ. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی, یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی. اور اعراف کے اوپر, ہاں یہ جو میری بہنوں یہ جو قرآن کی سورت کا نام ہے نا اعراف, اس کا ذکر آیا ہے. اعراف کا معنی کیا ہے اللہ بتا رہا, دیکھیے یہاں پر فرما رہے ہیں اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے, وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے. سمجھ آئی بات؟ اعراف وہ جگہ ہے میری بہنوں جو جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک آڑ ہوگی. کیا فرما رہے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے. وہ آڑ کیا ہوگی؟ وہ اعراف ہوگا.
जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो हिजाब होगा ना, आड़ होगी, वो फसील जो दीवार होगी ना, तो वो दीवार क्या होगी, एक बड़ी दीवार, इसका नाम एराफ बताया गया। वो दीवार पर कुछ लोग बैठे होंगे, ना उनके लिए जन्नत ना उनके लिए जहन्नम, वो ऊपर बैठेंगे एराफ में, और अहले जन्नत को पुकार करके, अच्छा सबको पहचानेंगे, वो जन्नत में देख के भी पहचानेंगे कि अरे जन्नती है, दोजख में देखकर पहचानेंगे ये दोजखी है। और जन्नत को, अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये अहले एराफ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और उसके उम्मीदवार होंगे, सिर्फ अहले जन्नत को पुकार कर देखेंगे, देख के पुकार के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। और जब उनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे आए हमारे रब, हमको इन जालिमों के साथ शामिल ना करना। और अहले एराफ बहुत से आदमियों को, जिनको उनके निशानात से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे आज तुम्हारी जमात, तुम्हारा तकब्बुर तुम्हें कुछ काम नहीं आया। यानी आज तुम्हारी पार्टी जो दुनिया में बहुत उछलती ना, बहुत उछलती है, बहुत ज्यादा दुश्मनान इस्लाम बने हुए हैं, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, दीन इस्लाम के दुश्मन, तो वो जब दोज़ख में जलेंगे ना, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि असहाब एराफ भी उनको देख के बोलेंगे ये बहुत तकब्बुर करते थे ना, तो तुम लोग दुनिया में आज कैसा जलने का अजाब चकरें देखो। बोलेंगे ना तुम्हारी जमात काम आई, ना तुम्हारा तकब्बुर काम आया, ना तुम्हारी जमात काम आई, ना तुम्हारा तकब्बुर काम आया। क्या ये वही है जिसकी निस्बत तुम कसम खा खा कर कहते थे कि अल्लाह उन पर रहमत ना करेगा? यानी खुद अमल नहीं करते और दूसरों को बोलते थे अमल करने वालों को कि नहीं नहीं इन पर अल्लाह रहमत नहीं करेगा। तो अल्लाह फरमा रहा है उनको यूं हुक्म होगा कि जाओ, यानी जन्नत में तुम पर कोई खौफ नहीं है, ना तुम गमगीन होगी। यानी ये जो काफिर और मुशरिक लोग थे, ये लोग बोलते थे कि तुम पर अल्लाह की रहमत नहीं है, जबकि अल्लाह ताला बता रही कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करेगा, नेक लोगों पर, और उन्हें जन्नत में भिजाएगा। और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे, दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे और कहेंगे हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो ना। क्या कहेंगे? हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो या कुछ ही दे दो जन्नत में से जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। तो जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ने दोनों चीजें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। यानी जिन दुनिया में जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था, अल्लाह अकबर। नोट करिए मेरी बहनों, इस आयत को अल्लाह फरमा रहा है कि जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा, आयत नंबर 51, जिन्होंने दीन को अपना खेल तमाशा बना रखा था ना, और जिनको दुनियावी जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आज के रोज उनको तर्क कर देंगे, जैसा कि वो उस दिन को भूल गए थे। जैसा कि हमारी आयतों का इंकार करते थे, अल्लाह भी उनका इंकार कर देगा। उनको कोई मदद नहीं देगा, कोई जन्नत की कोई ठंडक तक भी वो महसूस नहीं कर सकेंगे, दोज़ख में जलेंगे। कौन लोग? जिन्होंने अपने दिल को खेल तमाशा बनाया, दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। और फरमा रहा अल्लाह ताला कि हमने उन लोगों के लिए पास ऐसी किताब भी पहुंचा दी जिसको हमने अपने इल्म कामिल से बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया था। ये कलाम पाक, ये कुरान, वो उन लोगों की हिदायत और रहमत है जो ईमान लाए। उन लोगों के लिए ये हिदायत और रहमत बनी जो ईमान लाए। उन लोगों को और किसी बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसके अंजाम का इंतजार है। जिस रोज उसका अंजाम सामने आ जाएगा ना, जिस रोज अंजाम सामने आ जाएगा, उस रोज जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे यूं कहेंगे वाकई हमारे पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। अब अल्लाह फरमा रहा है कि सो अब क्या उनका कोई सिफारिश ही है? कोई हमारी सिफारिश करेगा? वो लोग पूछेंगे और ये बोलेंगे अल्लाह से कि अल्लाह क्या हम वापस भेजे जा सकते ताकि हम उनके अमाल के बरखिलाफ करें जिनको हम किया करते थे, दूसरे अमाल करेंगे। तो बेशक उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और जो जो बातें वो तराशते थे ना, सब गुम हो गई। यानी सिर्फ वो बातें करेंगे, वहां पर भी बातें करेंगे, बोले अल्लाह फिर से भेज दे, हम अच्छे काम करेंगे। क्या मुमकिन है? नहीं। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 54 से 58 तक ये फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुदरत का जिक्र करते हुए नसीहत कर रहा है अल्लाह पाक। देखिए क्या है, अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने सब आसमान और जमीन को 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात से दिन को और दिन से रात को ऐसे छुपा देता है कि वो रात उसके दिन के पीछे लपकी चली आती है। वो रात से दिन को इस तरह छुपा देता है कि वो रात हो गए।
سب اس کے حکم کے تابع ہو گئے. اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑی ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو. کیسے؟ گڑ گڑا کر چپکے چپکے، گڑ گڑا کر بھی چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے. یعنی بندے کو اللہ نے یہی حکم نہیں دیا کہ صرف تم چھپ چھپ کر ہی عبادت کرو، یہ بھی کہا کہ تم چھپ کے بھی کرو علانیہ بھی کرو، دو بھی. یعنی گڑ گڑاؤ چھپ کر بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جائے. زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ. تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، اس کو پکارو. بے شک اس کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. وہ ایسا ہے میری بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہے اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ خشک کر دیتی ہیں. یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو لا کھڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جیسے مردہ زمین کو اللہ زندگی بخشتا نا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ویسی مردوں کو ہم زندہ لا کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اسی طرح ہم دلائل کے طرح طرح کے دلائل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے میری بہنوں زمین میں ہی روئے زمین پر ہمارے لیے کئی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس ذات پر یقین کر سکتے ہیں. کئی ایسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. آگے میری بہنوں آیت نمبر 58 سے لے کر 59 سے لے کر 64 تک قوم نوح کے متعلق، 59 سے 64 تک قوم نوح کے متعلق ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یقیناً مجھے تم پر ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا ڈر ہے، اندیشہ ہے. تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، کہ ہم تو تجھے سری غلطی میں دیکھتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، میں اپنے پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. میں اللہ کی طرف سے وہ کام کی خبر تمہیں دیتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں ہے. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تو اس پر تم شک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پوچھے نوح علیہ السلام کہ تم میں سے ہی اللہ نے بھیجا نا؟ ایسا نہیں کہ کوئی عجیب انسان کو بھیج رہا ہے، کسی ایسے عجیب مخلوق کو بھیج رہا ہے جو جس کو تم پہچانتے نہیں ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں میں سے میں ہوں. اور اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ کہ ڈرانے کے لیے، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، تاکہ تم ڈر جاؤ، تم پر رحم کیا جائے. تو کیا کیا میری بہنوں نوح کی قوم نے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سو وہ لوگ انہوں نے اس کو جھٹلاتے ہی رہے نوح کو. تو ہم نے نوح کو اور ان کے جوان کو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے، یعنی جو بھی لوگ تھے نا نوح علیہ السلام کے ساتھ پر جو ایمان لائے تھے، سب کو کشتی میں کشتی میں بٹھا دیے تھے اللہ پاک نے. اور وہاں سے وہ کشتی نکل پڑی اور سارے لوگ ڈوب گئے. اور اللہ نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے ہو رہے تھے. آگے میری بہنوں آیت نمبر 65 سے 72 تک ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. کیا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں. کیا کہے نعوذ باللہ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو؟ کیا بولے کہ تم بیوقوف نظر آ رہے ہم کو، بولے اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، بولے نعوذ باللہ. تو ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری امانت دار ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. اور کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت، یعنی ایسے شخص کی پہچان ہوئی جو تمہاری جنس کا ہے. سیم وہی بات میری بہنوں جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، یہ بات نوح علیہ السلام کی بات
हूद अलैहिस्सलाम ने भी कही और कहा कि अल्लाह ने उन्हें नूह का जानशीन बनाया। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो इन्होंने कहा क्या तू हमारे पास इसलिए आया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे उनको छोड़ दे? अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब की धमकी हमें देता ना वो ले आ बोले। इन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आ ही चाहता है। क्या बोले हूद अलैहिस्सलाम? ठीक है, अल्लाह का अजाब चाह रहे ना, आएगा देखो अब अल्लाह का अजाब। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिया? यानी उन्होंने जिनको माबूद बना लेते ना अल्लाह के अलावा। तो हूद अलैहिस्सलाम पूछ रही कि तुम क्या क्या कर रही है काम, कि अपने अपने नाम ठहरा लिए अपनी तरफ से। अल्लाह ताला तुमको बोले क्या कि ये माबूद हैं? उनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील तुमको भेजी? ठीक है, तुम ऐसे ही कर रहे ना। तो हूद अलैहिस्सलाम बोले कि ठीक है, तुम भी मुंतजिर रहो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। ये हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी अहले ईमान को अल्लाह ने बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और वो ईमान नहीं लाए थे। आगे मेरी बहनों आयत नंबर 73 से 84 तक सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद के मुताल्लिक है। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। इन्होंने फरमाया कि मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। देखिए मेरी बहनों, जितने भी पैगंबरों की बातें आ रही ना यहाँ पर, सबका एक ही ऐलान है। क्या? या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरी। इसको नोट करिए, इस आयत को, यानी बार बार आई है आयत, या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करो। या कौमी अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हें क्या हो गया कि इसके सिवा तुम दूसरे इलाह को पुकारते हो? उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ चुकी। और क्या थी मेरी बहनों? ये सालेह अलैहिस्सलाम के पास निशानी ऊंटनी थी। तो अल्लाह फरमाता है कि ऊंटनी है, यानी सालेह ने कहा कि ये ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है। सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरे। यानी वो ऊंटनी के लिए एक निशानी ये थी उन लोगों के लिए कि ये ऊंटनी है और ये ऊंटनी जहां चाहेगी खाएगी पिएगी, उसे रोकना नहीं। जहां चाहेगी खाएगी पिएगी, उसे रोकना नहीं बोले। और अल्लाह ताला की तरफ से ये भी बात आई कि तुम्हें वो खाएगी फिरेगी और उसकी बुराई के साथ तुम हाथ नहीं लगाना उसे, वरना तुम्हें अजाब आ पकड़ेगा। और तुम वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशी बनाया। यानी कौम आद के बाद कौम समूद आई। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तो जमीन पर रहने का ठिकाना दिया, नरम जमीन पर तुम महल बनाते हो। अल्लाह अकबर। उनकी क्या खासियत थी? वो नरम जमीन पर महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर उसमें घर बनाते थे। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। बोले अल्लाह, क्या फरमाया अल्लाह पाक? जमीन में फसाद मत फैलाओ। अल्लाह की नेमतों को याद करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। उनकी कौम में जो मुतकब्बर सरदार थे, यानी जो तकब्बुर करते थे ना, तो उन्होंने गरीब लोगों से, जो इनमें ईमान ले आए थे गरीब लोग, तो उनसे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अपने रसूल का रब है, अपने रब का रसूल है? क्या पूछे वो? गरीबों से पूछे, जो सरदार मुतकब्बर थे ना, जो तकब्बुर करते थे, वो लोग पूछे क्या है तुम लोगों को इस बात का यकीन है कि सालेह अपने रब का रसूल है? तो इन्होंने कहा कि हाँ बेशक यकीन रखते हैं। तो वो तकब्बुर करने वाले लोग कहने लगे, तुम पर यकीन लाए हो ना, हम तो उसके मुनकर है, हम नहीं मानेंगे उस बात को। बस इन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, नाफरमानी की, सरकशी की उन्होंने। और कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तू रसूल है तो जिस अजाब की हमें धमकी देता है ना, वो ले आ। क्या बोले? ऊंटनी को भी मार डाले और बोले हाँ अजाब लाता, बोले ना अब लेके ला के बता। उनको जलजले ने आ पकड़ा। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? बस उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। उस वक्त सालेह उनसे मुंह मोड़ कर चले गए और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम,
علیہ السلام کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، خلاص اب عذاب آنے والا ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے. مانگ رہے نا عذاب. اللہ کی اونٹی کو بھی انہوں نے مار ڈالا. جو کام نہیں کرنا بولے وہی کرے. اور بولے کہاں آ رہا عذاب، لا کے بتاؤ بولے. تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا صالح علیہ السلام کو نکل جاؤ. وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کا حکم تمہیں پہنچا دیا، میں نے تم سے خیر خواہی کی، لیکن تم کو خیر خواہی پسند ہی نہیں ہے. اور ہم آگے اور فرمانے کے اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا. ابھی یہ 79 تک، آیت نمبر 79 تک قوم عاد کے بارے میں ہے نا، صالح علیہ السلام. اس کے بعد قوم ہود کے بارے میں ہے، قوم لوط کے بارے میں ہے. 79 تک قوم صالح کے بارے میں، قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی تھی اس بارے میں ہے. 79 سے لے کر جی 79 سے لے کر 84 تک، 79 سے لے کر 84 تک لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے. فرمانے باری تعالیٰ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے. ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بنے پھرتے ہیں. سو اللہ نے بھی کیا کیا، لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے جو انہی لوگوں میں سے تھی. اللہ اکبر، جو عذاب میں رہ گئے تھے. دیکھیے میری بہنوں، لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن بیوی ان کی ایمان نہیں لاتی تو اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا. اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، حالانکہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے. لیکن کسی کی نسبتیں کوئی کام نہیں آتی میری بہنوں، کسی کی نسبتیں کوئی کام نہیں آتی. انسان کو اس کا عمل کام آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی کے علاوہ سب کو، لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اللہ نے بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے. اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ان پر. بس دیکھو تو صحیح ان کے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. اللہ اکبر. آگے میری بہنوں آیت نمبر 85 سے لے کر 84 تک قوم لوط کے بارے میں تھا. پھر 85 سے لے کر 93 تک شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے. کیا فرمایا شعیب علیہ السلام کے متعلق؟ فرمان ہے اللہ کا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. یہی بات جب میں آپ کو بتائی نا کہ اس کو نوٹ کریے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. اور وہ قوم کی خرابی کیا تھی میری بہنوں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت کر کے مت دو، اور زمین میں ان کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیتے بیٹھو. اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے مت بیٹھو بولے اللہ تعالیٰ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو ظاہر دیا. دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر تم سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں تک 8واں پارہ ختم ہوا. 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی شعیب علیہ السلام کا ہی ذکر ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے نا ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے؟ اگرچہ کہ ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر تمہارے دین میں آئیں گے. تو اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہے. ہمارے انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا.
اور اے رب تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. پھر ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے نا انہوں نے کہا کہ اے شعیب اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے, لوگوں سے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یعنی وہ بھی رکتے تھے اللہ کی راہ سے, لوگوں کو بھی رکتے تھے, تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو زلزلے نے آ پکڑا, سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے. انہوں نے شعیب کو جھٹلایا, ان کی حالت یہ ہو گئی جیسے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. ایسے اللہ نے برباد کیا نا ان کو, ایسے برباد کیا گویا کہ وہ گھروں میں بسے ہی نہیں تھے, ایسے اللہ نے برباد کر دیا. اللہ اکبر. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے, نقصان میں پڑ گئے. اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے, اے میری قوم, میں نے تو اپنے پروردگار کا احکام تمہیں پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں, ایسے بولتے ہوئے چلے گئے. کون؟ شعیب علیہ السلام. آگے میری بہنوں آیت نمبر 94 سے لے کر 102 تک اللہ بتلا رہا ہے کہ اس میں ان آیتوں میں یہ ٹیکسٹ آیا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ کیا کرتا میری بہنوں؟ بستیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں آگاہ کرتا ہے, آزماتا ہے, اور پھر بے خوف ہونے اور دین حق کو جھٹلانے پر اللہ کا عذاب آتا ہے, اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی, یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تنگی تھی, اللہ نے ہم کو راحت دی, ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں پابند شریعت ہونا چاہیے, یہ نہیں کہا, بلکہ ہاں تنگی فراغی تو آتی رہتی, ہمارے آبا و اجداد کو بھی آئی تھی, ایسے لائٹ لے لیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی. اللہ اکبر. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے, پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا نا اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے, پرہیزگاری کرتے, ہماری باتوں کو مانتے تو پھر ہم رحمت و برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا اور اللہ نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت بھی آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے بھی آ سکتا ہے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ, کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے سوائے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کی شامت آ گئی ہو, اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا, کوئی بے فکر نہیں ہوتا. اللہ کے عذاب سے بے فکر کون ہوتا ہے میری بہنوں؟ اللہ فرماتا ہے وہی بے فکر ہوتا ہے جس کی شامت آ گئی, یعنی خسارے میں ڈالنے والا ہے وہ اپنے آپ, وہی بے فکر ہوتا ہے. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کے ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں؟ میری بہنوں یہ اللہ کی ہلاکت, اللہ تعالیٰ کی جو بربادی, اللہ کا عذاب کا اللہ جو ذکر کرتا ہے, واقعتاً اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے. تو میری بہنوں اللہ سے ہم خوف کھائیں. دیکھیے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے میری بہنوں جب تیز ہوائیں چلتی, بادل خوب گراتے اور تیز ہوائیں چلتی تو بے چین ہو کے ٹہلتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے, اللہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے. وہ پیغمبر تھے میری بہنوں, اللہ کے چہیتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خوف کھاتے تھے. اب دیکھیے ایسی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 94 سے 102 تک کنٹینیو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کب کرتا ہے اللہ؟ جب وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. یہ بے خوفی بڑی خطرناک ہے میری بہنوں, اللہ سے نہیں ڈرنا بہت خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو پیغمبر بھی ڈرتے تھے نا میری بہنوں, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کے ٹہلتے تھے. تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی حدیث ہے, اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے محمد آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں خوف زدہ ہو رہے ہیں اللہ سے؟ کیا اللہ نے آپ کو وعدہ نہیں کیا اللہ آپ کو بخش دے گا نا؟
اللہ تعالیٰ تو آپ کو چاہتا ہے. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ میں کیوں بے خوف نہ ہوں, اللہ کے عذاب سے کیوں بے خوف نہ ہوں؟ وہ اللہ ہے, اللہ قدرت کاملہ والا, وہ کبھی بھی ہر آن کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے, تو میں اس سے بے خوف کیوں نہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خوف نہیں تھے میری بہنوں, خوف زدہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 102 تک کنٹینیو یہی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں جس کو یعنی جن کی شہوت آ گئی, اور کیا ان لوگوں نے زمین کے وارث وہاں کے لوگوں کو ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ میں یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں. یعنی ہم دیکھتے نا میری بہنوں واقعات جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کے واقعات ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. یعنی پڑھنے کے باوجود سننے کے باوجود بے خوف نہیں ہوتے, پڑھنے اور سننے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے, وہ سن نہیں سکیں گے. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اے نبی, اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے, اور پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا قرار دیا یہ بات نہ ہوئی تھی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اللہم احفظنا قلوبا. اللہ ہم تمام کے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام قلوب کو اللہ کے نور سے منور رکھے, اور اس پر جو بند مہر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. آمین یا ربی. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا, ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا. اللہ اکبر. کیسے افسوس کے ساتھ اللہ پاک کہہ رہا ہے نا میری بہنوں, انہوں نے وفا نہیں کی میرے ساتھ. کیا فرما رہا بندوں کو, ہم نے اکثر لوگوں کے پاس وفائے عہد نہیں دیکھا, ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا. ہم کتنی آرزو کرتے ہیں میری بہنوں, کتنی آرزو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ وہ وفا کرے, میرے بچے وفا کرے, میرا شوہر وفا کرے, میرے ماں باپ وفا کرے, میرے بھائی بہن وفا کرے, سب میرے ساتھ وفادار ہی ہوں, میرے نوکر چاکر ہر کوئی میرے ساتھ وفا ہی کرے, دوست احباب ہر کوئی میرے ساتھ وفا کرے. لیکن ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ ایک اللہ ہے معبود برحق جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرے میری بہنوں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ سے بے وفائی نہ کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 103 آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک, یعنی تقریباً 70 آیات ہیں, 103 سے 171 تک کنٹینیو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتا ہے. کیا فرمایا, پھر ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر بھیجا. دیکھیے میری بہنوں غور سے سنیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ, اور اس میں ٹٹولیے کہ کہیں ہمارے لیے کہاں کہاں عبرت کا مقام ہے, کہاں کہاں نصیحتیں ہیں. یعنی اللہ پاک کے واقعات ایسی بیان نہیں کرتا, اس میں ہمارے لیے نصیحت عبرت ہوتی ہے میری بہنوں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو موسیٰ کا واقعہ دیکھو, دلائل دے کر اللہ نے فرعون کے پاس, عمرہ کے پاس بھیجا تھا موسیٰ کو, مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہیں کیا. سو دیکھیے ان فساد والوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے فرمایا اے فرعون, میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں, میرا فرض منصبی یہ ہے کہ سچ کو میں بیان کروں, سچ کے سوا اللہ کی طرف سے کوئی بات میں نہیں بولوں گا, صرف سچ ہی کہوں گا. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں, سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون سے کہا موسیٰ نے. تو فرعون نے کیا کہا, اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجیے. اگر آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک اژدھا بن گیا, اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک سب دیکھنے والے کے روبرو چمکتا ہوا نظر آیا. تو قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. دیکھیں کیسے بدماش لوگ تھے, یعنی جو سردار تھے نا اس کے, یہ میری بہنوں یہ جو بڑا ہوتا نا بڑا بگڑا ہوا, تو اس کے پیچھے اور ہوتے بگڑی ہوئی قوم, اور اس کے جو چیلے ہوتے نا ساتھ کے, اس کو اور بگاڑتے ہیں اور اسے جہنم کی راہ میں ڈالتے ہیں. وہ سمجھتا کہ وہ نہیں, وہ جو بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو چیلے ہوتے وہ پورے اور بھی بگاڑتے اس کو. دیکھیے اب جیسے فرعون کی بھی مثال, کہ اس کے سردار نے کیا کہا کہ دیکھو ارے یہ تو جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے,
तो छुपा देते हो। तो सरदारों ने कहा, इन्होंने कहा आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए, शहरों में मशवरे दे रही है। क्या मशवरे दे रही है? जहाँ जहाँ माहिर जादूगर है ना, सबको बुला लो मेरे, वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर देंगे फिरौन। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। तो फिरौन ने कहा हाँ बहुत बड़ा, तुम मुखर्रिब हो जाओगे, मेरे करीब हो जाओगे, मैं तुमको अपने मुखर्रिबीन में से कर लूंगा, बोला फिरौन। तो उन्होंने अर्ज किया ए मूसा, ख्वाह आप डालिए या हम डालें। चलो कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। बोले कि ए मूसा आप डालेंगे अंचर या हम डालें? तो मूसा ने फरमाया तुम ही डालो। फिर जब इन्होंने डाला तो लोगों के आंखों पर जादू कर दिया गया और उनको दहशत अदा कर दिया गया और एक बहुत बड़ा जादू वो बना लाए। फिर अल्लाह ने मूसा को भी हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना ही था कि उनके सारे के सारे बनाए हुए खेल, वो जो छोटे छोटे सांप थे, अजदे थे, वो तमाम को वो खेल बर्खास्त हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के असा से। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के अजदे ने पूरों को निगलना शुरू कर दिया। हक जाहिर हो गया, जो कुछ बनाया गया था, वो जो बनाया हुआ जादू था वो मिट गया। बस लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे। और जो साहिर थे, जो जादूगर थे ना, वो सजदे में गिर गए, वो सजदे में गिर गए। वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, क़ालू, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर हमें ईमान लाए। रब्बी और हारून के रब पर ईमान लाए। और अब बोले कि ये जादू हमारा लास्ट का था, टॉप का था, उससे बढ़कर कोई है तो ये वाकई में ये रब का पैगंबर है, ये निशानी रब की तरफ से है, तो हम ये रब पर ईमान लाए। पहले फिर बोला कि नहीं एक साजिश थी, तुम पहले से ही मिले हुए हैं बोले मूसा के साथ। और बोला कि इसको और इनको और पूरे शहर में जो रहने वाले सबको, जो जो इस पर ईमान लाए ना, सबको निकाल दो बोला। सो अब तुमको हकीकत मालूम हो जाएगी, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरे तरफ के पांव काटूंगा, अल्लाह अकबर, फिर तुमको सूली पर लटका दूंगा। यानी जो साहिर थे, जो जादूगर थे, उनको फिरौन ने डराया। बोला कि अगर तुम रब पर ईमान लाएंगे, मूसा पर ईमान लाएंगे, मूसा के रब पर ईमान लाएंगे, तो तुमको मुखालिफ सिम से हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया हम मरकर मालिक के पास ही जाने वाले हैं। यानी आज भी मरेंगे तो मालिक के पास ही जाएंगे, कल भी मरेंगे तो मालिक के पास ही जाएंगे। और तूने हम में कौन सा ऐब देखा सिवाय इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान लाए? जब वो हमारे पास आए, ऐ हमारे रब, जब वो हमारे पास ऐ हमारे रब, हमारे ऊपर रब सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। किसने दुआ की है? वो जादूगरों ने दुआ की कि ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान फरमा दे और हमारी जान इस हाल में निकले कि हम इस्लाम दे और हमारी जान इस हाल में निकले कि हम इस्लाम पर हों, अल्लाह अकबर। फिर कौम फिरौन के सरदारों ने कहा क्या आप मूसा और उसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद फैलाते फिरे? यानी फिर कौम के सरदार बोल रहे हैं किसको?
किसको बोल रहे हैं? मूसा को बोल रहे हैं, सॉरी, कौम के सरदार फिरौन के जो सरदार थे वो फिरौन को बोलने लगे छोड़ देंगे जमीन में फसाद करने के लिए, नऊजुबिल्लाह, वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए हुए हैं। तो फिरौन ने कहा हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे। अल्लाह अकबर। और हमको उन पर हर तरह का जोर है, यानी बोला कि मतलब अब सब इनके जो ताकतवर लोग हैं ना, मर्दों को पूरा खत्म कर देंगे और पूरी औरतों को जिंदा रखेंगे, बोले औरतों बच्चों को जिंदा रखेंगे। तो मूसा ने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, परेशान मत हो, फिरौन की बातें सुनकर परेशान मत हो। ये जमीन अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी तो अल्लाह के बंदों ही की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। तो कौम के लोग कहने लगे हम तो हमेशा मुसीबत में ही रहे, आपकी तशरीफ आवारी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवारी के बाद भी। यानी वो शिकायत करने लगे, बोले कि देखो हम आप आने से पहले भी मुसीबत में थे, अब फिर मुसीबत में ही है हम। तो फिर मूसा अलैहि सलाम कहने लगे बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, फिक्र मत करो, और बजाय उनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा अल्लाह। और हमने फिरौन वालों को खहत सादी और फलों की कमी में मुब्तला किया ताकि वो नसीहत कबूल करें। क्या हुआ मेरी बहनों? अल्लाह ने क्या किया? फिरौन को और उनके जो लोग थे ना, पूरी कौम को फलों की कमी में मुब्तला कर दिया, यानी उन्हें आजमाया। तो जब उन पर खुशहाली आ जाती तो कहते ये हमारे लिए होना ही चाहिए था, और अगर बदहाली पेश आती तो मूसा और उनके साथियों को नहुसत बताते, नऊजुबिल्लाह। देखे क्या करते थे मेरी बहनों? जब खुशहाली आती तो बोलते कि अरे ये तो हमारी वजह से ही है, हम अच्छे हैं इसीलिए अल्लाह ताला हमको खुशहाली दिया। अब जैसी कुछ मुसीबत आती तो बोलते देखे ये मूसा और उसके साथियों की वजह से है, ये मूसा और उसके साथियों की वजह से है बोलते थे। तो नऊजुबिल्लाह आज भी ये हाल है मेरी बहनों, जो नेकियों पर चलता है उसको लोग बोलते हैं इसकी तरफ से नहुसत है, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो नहुसत, यानी ये नहुसत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। याद रखो कि इनकी नहुसत तो अल्लाह के पास है, जैसे ये लोग बुराई करते ना अल्लाह उसको पहुंचाता है ना। अल्लाह फरमा रहा है कि याद रखो इनकी नहुसत तो अल्लाह के पास है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। यूं कहते हैं कि कैसी ही बात हमारे सामने लाओ, इसके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानेंगे। क्या बोलते थे वो लोग? कुछ भी कर लो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर अल्लाह ने क्या किया? उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून, ये सब खुले मौजिज़े थे। कितने किस्म का अजाब आया देखिए बनी इसराइल की कौम पर। क्या क्या मतलब कौम फिरौन पर उस वक्त क्या क्या अजाब आया? तूफान आया, टिड्डियां छोड़ी अल्लाह ने, जुएं आई उनके अंदर, पूरे जिस्मों में, सरों में, जिस्मों में, हर जगह जुएं हो गई थी, उनके जिस्मों में तक जुएं पड़ गई थी। और मेंढक, बहुत सारे मेंढक निकल आए थे एक मर्तबा, और एक मर्तबा बहुत ज्यादा तूफान उन पर आया, एक मर्तबा टिड्डियां छोड़ी, एक मर्तबा ऐसा। ये तमाम चीजें देखकर भी वो तकब्बुरी करते हैं, वो अल्लाह ताला जब उन पर कोई अजाब वाक़े होता तो यूं कहते ऐ मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात के लिए दुआ कीजिए जिसका आपसे अहद कर रखा है, अगर आप इस अजाब हटा देंगे तो हम जरूर आपके कहने पर ईमान ले आएंगे, और हम भी बनी इसराइल को रिहा करके आपके हमरा कर देंगे। क्या बोलते थे फिरौन के लोग? बोलते थे कि ठीक है। फिरौन और उसके लोग बोलते थे कि देखो मूसा दुआ करो अपने रब से अजाब को टाल दे तो हम भी फिर तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे बनी इसराइल को छोड़ देंगे। अल्लाह फरमा रहा है फिर जब हम इनसे अजाब को एक खास वक्त के लिए हटे, बहरहाल उनको जो पहुंचना था हटा देते, तो फौरन ही वो अहद शिकनी करने लगते, यही वादा खिलाफी करते। फिर हमने उनसे बदला लिया या उन कर दिया, डुबो दिया, गर्क कर दिया, उन तमाम को डुबो दिया, गर्क कर दिया। वो क्योंकि वो हमारी आयतों को छुटलाते थे, उनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। फिर हमने उन लोगों को जो बिल्कुल कमजोर शुमार किए गए थे उस सरजमीन से
نکال کر مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا. اس وقت بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنا وعدہ ان کے لیے پورا کیا. اور فرعون اور اس کی قوم جو فیکٹریاں کارخانے وہ بناتے تھے نا، وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں محلات تعمیر کرتے تھے نا، سب کو اللہ نے درہم برہم کر دیا. اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بس ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دے. دیکھیں ہو گیا تھوڑی دیر میں، یعنی تھوڑے دن تھے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، تھوڑے ہی دن میں انہوں نے کیا کیا؟ شرک مانگنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے. جیسے ان کا معبود ہے نا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، بولے ایک بت بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے؟ کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو تم لوگ. بولے یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور یہ کام بے بنیاد ہے. فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود تلاش کروں میں تم کو، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا، تم کو بڑی سخت تکلیفیں وہ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تم کو. موسیٰ علیہ السلام ان کو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کیے، اور پھر 30 راتوں کے لیے جو اللہ سے وعدہ ہوا تھا نا، اور مزید 10 راتیں یعنی تقریباً 40 راتوں کا وعدہ پورا ہوا. یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے احکامات لانے کے لیے. پھر موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا. کس کو چھوڑا؟ ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہیں چلنا. پھر جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا جمال دکھا، ایک نظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ہے نا میری بہنوں، کوئی کسی سے بات کرتا ہے پردے کے آڑ میں تو کتنی بے چینی ہوتی نا کہ مطلب اسے دیکھے دیکھے. اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، تو دل میں تو خیال آیا ہوں گا نا کہ ایک مرتبہ ان کو دیکھیں. تو ضد کرنے لگے ایک نظر میں تجھے دیکھوں گا. قال لن ترانی، اللہ نے کہا تو ہرگز بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھو. بولے تم دیکھنے کی اتنی خواہش ضد کر رہے تھے نا بار بار، بولے کہ ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا ایک تجلی کروں گا میں اس پر، اگر وہ اپنی جگہ پہ باقی رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لینا. تو ایسا ہوا کہ ایک تجلی فرمائی اللہ نے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اس پہاڑ کو. وہ آواز، وہ پہاڑ جو پھوٹنے کی آواز تھی، وہ جو بلاسٹ ہوا نا بڑا پہاڑ پر، تو بولے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. بولے توبہ استغفار کی اور بولے کہ سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے تجھے تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. سبحان اللہ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل ان کو لی تھی، تو تم ان کو خوبت کے ساتھ پکڑ لو. کیا بولے؟ احکامات دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے کہا اے موسیٰ ان کو خوبت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. جو جو پیارے پیارے احکامات اللہ نے دیے نا اس پر عمل کریں. ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھنے پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے، گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو فوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے غافل ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیت اور آخرت کو، ملاقات کو جھٹلایا، ان تمام کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے ویسے بدلہ ان کو ملے گا. موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام میری بہنوں ادھر گئے تھے نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، یہ صحیفے لا رہے تھے، وہاں سے اللہ کے احکامات لا رہے تھے. ادھر کیا ہوا، موسیٰ کی قوم نے اپنے زیوروں کو جمع کیا اور اس کو پگھلا کر ایک جسم کی شکل دی، بیل کا جسم بنایا. اس سے پورا گولڈ کا کیا کیے، ایک بیل بنائے، اور وہ بیل میں سے آواز نکلتی تھی. ایک تھا بدماش سامری، اس کی حرکتیں تھی. یہ سامری نامی ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا تھا، ایک سب کا سونا جمع کر کے ایک بیل بنایا. بیل بنا کے اس میں سے ایک ایسا سسٹم رکھا جس میں سے آواز. تو کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان سے نہ تو بات کرتا ہے نہ کوئی راہ دکھاتا ہے، خالی صرف ایک آواز آ رہی تو اس کے پیچھے دیوانے پڑ جاتے. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
نہ کوئی بات کرتا نہ آواز آتی، تو اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ ظالم تھے. بولے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم غصے سے چند لوگ ہی ایمان لائے تھے موسیٰ پر، اور باقی کے پورے وہ بیل کے پیچھے پڑ گئے. چند ہی لوگ جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے غصے اور رنج بھری حالت میں اپنی قوم کی طرف آئے، فرمایا تم نے میرے بعد بڑی بری جانشی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں ڈال دی. غصے سے ان کے سامنے تختیاں رکھ دی، کہا کہ دیکھو یہ احکامات میں لایا ہوں، جب تک تم سب کچھ صبر نہیں تھا تم کو، کیوں بچڑے کو معبود بنا لیے. اور پھر اپنے بھائی کو سر کے بال سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون علیہ السلام، کون؟ موسیٰ علیہ السلام سر کے بال پکڑ گھسیٹنے لگے. بولے تو ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، یعنی اے میری اماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، خرید تھے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے. تم تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو. یعنی ہارون علیہ السلام بولے کہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھانے کے باوجود وہ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے قتل کرنے والی تھے، تو میں نے خاموشی اختیار کی. یہ ان کا اپنا کیا ہے، میں نے تو سمجھایا انہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی خطا معاف فرما، ہم دونوں کو میرے رحمت میں داخل کر لے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت ہوگی. ہم افطرا پردازیاں کرنے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کی بات توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، تو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ جنہوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی، جنہوں نے گناہ کے کام کیے اس کے بعد توبہ کی، ایمان لائے، تو تمہارا رب ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، گناہ معاف کرے گا. اللہ رحمت کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا. ان کے مضامین میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے، اور اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے. جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر ڈالتا. کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک کر ڈالے گا؟ دعا کرنے لگے موسیٰ، کہنے لگے کہ یہ بے وقوفوں کی طرف سے اللہ ہم کو عذاب نہ دے. یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی بڑا سرپرست اور تو ہی زبردست ہے. پس اللہ نے مغفرت اور رحمت فرما کر یعنی دعا کیے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم پر مغفرت فرما، تو رحمت فرما، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھتے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتا ہے. یہاں پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خطاب مبذول ہو رہا ہے، پلٹ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، کتابوں پر، تورات انجیل پر ایمان لا رہے ہیں اور اس قرآن کو مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ان پر ضرور اپنی رحمت برساؤں گا. ان کو نیک بات، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اس کی حمایت کرے، اس کی مدد کرے، اور یہ تمام نیک کام کرے اور اس نور کے اتباع کرے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پائیں گے. آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہ تمام زمینوں میں آسمان میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر. یہ نبی امی کون تھے میری بہنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی امی پر بھی ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تم ہدایت پاؤ.
پھر اللہ تعالیٰ قوم موسیٰ کی مثال دے کر کہتا ہے کہ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی گزری جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اس کے مطابق انصاف کرتی، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا۔ جبکہ ان کے قوم نے ان سے پانی مانگا تو فرمایا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس وہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، کھاؤ پیو نفیس چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا جاتا کہ تم لوگ اس بستی سے جا کر رہو، اس میں سے جو چاہے فراغت کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی۔ پھر اللہ نے بھی کیا کیا، ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ لوگ ظلم کرتے اللہ کیا کرتا ہے، عذاب بھیج دیتا ہے۔ پھر آپ ان لوگوں سے، ان بستیوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھیے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ یہ قوم سبت کا بھی ہم نے پچھلے سنا تھا نا میری بہنوں، جو بندر بن گئے تھے نا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی۔ یعنی ایک قوم ایسی تھی دریائے شور کے کنارے، وہاں پر اللہ نے کیا کیا تھا، ان کو ایک آزمائش ڈالی تھی، یہ بتایا تھا کہ دریا میں سے شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مچھلیاں ظاہر ہو کر آتی تھی ہفتے کے دن ہی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے، اس سبب کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، یعنی وہ جو نصیحت کیا کی تھی، اللہ نے نصیحت کی تھی کہ ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنا، انہوں نے ہوشیاری کیا کی، جمعہ کو گڑھے کھود لیتے تھے، جمعہ کے دن گڑھے کھودتے، اور کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر اڑ کر آتی اور اس پہ گڑھے میں گرتی نا، اس کو اتوار کو پکڑ لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے، نہیں ہم تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیے، یعنی یہ 1.5 ہوشیاری اللہ سے کریں گے، نعوذ باللہ، نہیں نا، ہوشیاری بھی نہیں کہتے سے، بدماشی کہتے ہیں، بدماشی، ایسی بدماشی اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، جمعہ کے دن گڑھے کھود لیتے اور بولتے کہ ہم ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کر رہے، اتوار کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ کھیل کس سے کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حد سے نکل گئے، ہم نے تو انہیں کہہ دیا ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ نے بندر بنا دیا ساری قوم کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی حساب دے گا، جلد ہی سزا دے گا، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں طرح کے یعنی بد بھی تھے نیک بھی تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ پھر بھی ان کے ناخلف ایسے لوگ جانشین بنے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے اور ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے کہ ہم ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا جس کی طرف اللہ حق کے ساتھ بات بھیجے نا، کسی بات کی نسبت نہ کریں گے، یعنی اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے کسی کی نسبت نہ کریں، حق آ گیا حق پر عمل کریں۔ اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے بہنوں، اللہ نے جو کتاب دی سب کو سبھی پڑھتے ہیں، اب جو حق ادا کرا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے، جو تقوی اختیار کرا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے نہیں، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے، نماز قائم کرتے، ہم ایسے نیکوکار لوگوں کو ثواب بہت زیادہ دیں گے، ان کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان پر معلق کر دیا تھا، اور وہ یقین ہو گیا تھا کہ ان پر گرنے والا ہے۔ جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ نے کیا کیا، ایک پہاڑ کا صاحبان ان کو دیا، سایہ، اور وہ جیسے پہاڑ اٹھایا تو ڈر گئے، بولے کہ ارے یہ تو گر جائے گا ہم پر، نہیں وہ آ کے اٹک گیا۔ بولے یہ اللہ نے اپنی ایسی نشانیاں دکھائی اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
یہ نصیحتیں تھی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ 172 سے 174 تک بنی آدم سے جو عہد لیا تھا نا، جو الستو بربکم والا، وہ معاملہ بتایا، اور اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں توحید رکھی ہے، یہ بات یہاں بتائی گئی. فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. میری بہنوں، میں آپ ہم سب ایک مرتبہ اللہ نے سب کو نکالا تھا، سب کو پیدا کر دیا تھا. ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے وہاں پر عالم ارواح میں اللہ نے سب کو پیدا کیا اور کہا کہ ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا. یہ اللہ نے ہم سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم ہیں، ہم سب گواہ ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو ان کی اولاد میں سے تھے، تو کیا غلط راہوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاک کر دے گا اللہ، بلکہ یہ نہیں بولنا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، سب سے وعدہ پہلے لے لیا. ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم آیت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئے. آگے میری بہنوں آیت نمبر 175 سے 179 تک اللہ کی عطا کردہ آیات کی پابندی سے نکل کر شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ گمراہ مثال دیتا ہے. کون سی؟ ایسے گمراہوں کو کتے کی مثال دیتا ہے، اور اس کا انجام بتلایا اور اسے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا. اللہ اکبر. اور سے سنیے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ. اور ان لوگوں میں ایک شخص تیری، ہاں اللہ فرما رہا مثال دے کر کے سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت مرتبہ اس کا بلند کر دیتے. اللہ اکبر. ہے نا وہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے خوراں ہو کر. ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آیتوں کے بدلے اللہ مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے ہمارے، یعنی آیتیں دے کر، یعنی آیتیں زیادہ کیا کہ ہمارا مرتبہ بلند ہو، ہم اس کو پڑھیں، عمل کریں، اس کو ہمارا کہ بلند مارتے ہم. لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. بندہ کیا کیا؟ دنیا کی طرف گیا، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو سو اس کی حالت کتے کی جیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اللہ اکبر. دیکھیے میری بہنوں کیسی اللہ مثال دے کر کہہ رہا ہے. پھر سو آپ ان واقعات کو بیان کیجئے اے نبی، تاکہ کچھ لوگ سوچے سمجھیں بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نا وہی خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، وہ جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. غور سے سنیے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ. آنکھیں دی اللہ نے، اس سے دیکھتے نہیں، کان دی اللہ نے، اس سے سنتے نہیں، جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی غافل ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے اسماء الحسنہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا حکم دے رہا، فرما رہا ہے اللہ کے اچھے نام ہیں، سو تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جن کے ناموں میں جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کی کیے کی ضرور سزا ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ 180 سے لے کر 181 سے لے کر 86 تک ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی آیت کو جھٹلانے والوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور اس کی پکڑ اچانک ہوتی ہے میری بہنوں، جس کا علم بندے کو نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس میں کہ اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کرنا اور موت کو یاد نہ کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، ایسے لوگ ہی گمراہ ہیں. کون ہے گمراہ؟ جو نشانیوں پر غور نہیں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگ گمراہ ہیں. بولے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ. ہماری مخلوق میں ایک جماعت، کیا فرمایا دیکھیے، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی جو حق کے موافق فیصلے کرتی ہے اور حق کے موافق انصاف کرتی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو زمین کی بادشاہت، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر نظر نہیں ڈالا، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید موت ان کے قریب آ جائے. پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. کیا فرما رہا دیکھیے اللہ تعالیٰ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد اور کیا ہونا ان کو جس پر ایمان لائیں گے.
جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی کوئی راہ نہیں پا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 188 میں قیامت کا علم یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کب آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ نہ علم غیب اللہ کے رسول نہ علم غیب رکھتے ہیں، نہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کب قائم ہوگی، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے اسی وقت پر ظاہر وہ کرے گا، وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا قیامت، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجیے اس کا خاص علم اللہ ہی کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجیے میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نوٹ کرنے کی بات ہے میری بہنوں، قابل نوٹ ہے، اس کو نوٹ کریے، ٹک کریے اس آیت کو، آیت نمبر 188 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اگر غیب کی کنجیاں میرے پاس ہوتی نا تو میں اپنے لیے بہت سا منافع کما لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا، ہے نا۔ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوا نا کہ مطلب خچر پہ سے گر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ پر جا رہے تھے، خچر پہ سے گر گئے، یعنی آپ کو پتا ہوتا کہ آپ گرنے والے تو نہیں بیٹھتے تھے نا، یعنی ایسی کئی چیزیں ہوئی، جنگ عہد میں زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، آپ کچھ بھی احتیاطی تدابیر پہلے سے کر لیتے تھے اگر یہ معلوم ہوتا نہیں۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو نقصان پہنچنے والا تھا وہ نہیں معلوم ہوتا تھا، پہلے سے علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ مجھے علم غیب ہے، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہے، نہ میں اپنے حق میں کوئی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آگے اللہ پاک 189 سے سورہ کے آخر تک انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیا فرمایا اس میں، کیا ٹیکسٹ ہے دیکھیے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جوڑا بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ۔ پھر مشرک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں مشرکوں کے شرک کا رد کیا اللہ نے، اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کہا، اور قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا حکم دیا، اور اللہ سے غافل نہ ہونا اور اسی کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آخری آیات۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے، پھر میاں بیوی سے قربت کی تو ہلکا سا حمل جب اسے ٹھہر گیا عورت کو تو اس کو وہ لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دے، ہم تیرا خوب شکر ادا کریں گے۔ جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ اوروں کو شریک قرار دینے لگے۔ بس اللہ بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، جا کر لوگ منتیں مانگتے نا، درگاہوں پہ منتیں مانگتے، فلاں بزرگ سے جا کے بولتے فلاں ولی سے ہم کو اولاد دلا دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اور جب اولاد ہوتی تو نا یہ بھی بولتے وہ صاحب کا کرم ہے، نعوذ باللہ، حرام حرام۔ جا کر کہتے ادھر ادھر کہ فلاں صاحب کا کرم ہے، فلاں کا مہربانی ہے ہم کو اولاد ہوئی، نہیں، اللہ نے اولاد دی، اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے غور سے سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے گئے، نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ تو وہ خود دوسروں کی مدد کر سکتے نہ اپنی۔ دیکھیے ایک انسان چاہے ٹھیک ہے ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی دوست تھا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اسے ایسے موت کے ساتھ ایسے کیا کہتے ہیں کہ بے بس کر دیا نا میری بہنوں۔ کیا اولیاء اللہ کو غسل نہیں دیا جاتا نا؟ اگر ان کے بس میں ہوتا، ان کو کچھ خود کو کر لینے کا بس میں ہوتا تو وہ کپڑے سے ڈھانک لیتے نا اپنے آپ کو، کون چاہتا کہ لوگوں کے سامنے برانا ہو؟ نہیں، جدھر چاہے جیسے چاہے موڑتے ہیں، وہ پلٹاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ننگا کر کے نہیں لاتے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہ مرنے کے بعد خود پر اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا ان کی موت کے ساتھ، ان کے نہلانے اور کفنانے کے ساتھ ہی ان کو، لوگوں کو یہ معلوم کر دیا کہ وہ خود پر اختیار نہیں رکھتے۔ جسے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ خود پر اختیار نہیں رکھتے، نہ خود کی مدد نہیں کر سکتے، نہ تمہاری کر سکتے ہیں۔
اور تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ یعنی مطلب یہ کہ خود نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے گمراہ لوگ جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں نا، گمراہ لوگ پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں ان کے، وہ تمہارے لیے دونوں برابر ہیں امر میں، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، تم پکاریں گے بھی تو وہ نہیں سنیں گے، تم خاموش رہیں گے تو نہیں سنیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ اگر سچے ہیں نا وہ تم لوگ اپنے دعوے میں کہ وہ لوگ سنتے، تو پھر وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ان کے کان ہیں کہ جن سے سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، میرے خلاف تدبیر کر لو، ذرا مجھے مہلت دے دو، یقیناً میرا رب بڑا کارساز ہے، اس نے کتاب نازل فرمائی اور نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی فرشتے، نہ کوئی اولیاء اللہ، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے سوا، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بتوں کو دیکھو ایسا لگتا نا، بتوں کو دیکھو ایسا لگتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ تو بت ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ درگزر کریں اے نبی، آپ درگزر کریں، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور شیطان کی طرف سے کچھ وسوسے آئے تو کیا کہیں؟ اللہ کی پناہ میں، فاستعیذ باللہ۔ یعنی میری بہنوں جب کبھی ہمیں وسوسے آتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کے وسوسے سے پناہ پانے کے لیے فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا تو وہ چونک پڑتے ہیں اور ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی، وہ تو بچ جاتے ہیں متقی لوگ۔ لیکن جو شیطان کے بھائی ہیں نا، وہ ان کو گمراہی میں دور کھینچ کے لے کے چلے جاتا شیطان، کیونکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ رکتے نہیں اس سے، پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لاتے؟ آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ روشن دلیلیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کی روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ بھی نوٹ کریے میری بہنوں، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تمہارے سامنے خاموش رہو، غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے غور سے کان لگا کر سنو، خاموش رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پست آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرتے رہو، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔